وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله عالما ومتعلما وما والاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، زندگی عطا کی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ضروریات کے معاملات تھے وہ بھی قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے واضح فرمائی. ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ جو کہ دنیا کی زندگی کا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے حقیقت اس کی بیان کی. اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے کسی بھی چیز کی، اور نہ ہی اتنا کسی کا علم ہے کہ وہ جان سکے. وہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا لعنتی ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے. وملعون ما فیہا، اور جو بھی اس میں ہے وہ سب لعنتی ہے. چار چیزوں کے علاوہ، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وعالما، اور عالم، دین کو جاننے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، متعلم، جو دین کو سیکھنے والا ہے، وما والہ، اور جو اس کے متعلق چیزیں ہیں، دین کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے علاوہ باقی سب لعنتی. اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو کچھ اسی طرح قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال کماء، پانی کی طرح ہے، کہ جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے. یہ پانی پھر آسمان سے اترتا ہے تو فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے، اس سے بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، نباتات پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ کٹ جاتی ہیں. تَغْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں اس کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی مثال. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے، نہیں تو کھیتی باقی آتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آخر کا موت ہو جاتی ہے. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. اور فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ بہت قرآن پاک کے اندر بات لکھی ہوئی ہے. اور منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. تو دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز دکھنے میں کچھ نظر آئے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہو، اس کو دھوکہ. یہ دنیا بھی اس طرح ہے کہ ہمیں دکھنے میں کچھ نظر آتی ہے. ہمارے پاک میں اللہ نے بتایا کہ یہ دھوکہ ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں مال آئے گا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، یہ کر لوں گا، یہ بلاؤں گا، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. وہ سارا کچھ اس کے خیالات کے ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ اور ہوتا ہے. تو اس لیے دنیا کی زندگی کے فتنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتنہ ہے کہ جس کے اندر بندہ پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے دنیا کے پیچھے کرتے. حالانکہ یہ دھوکے کا سامان ہے. قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر پناہ مانگتے تھے چار چیزوں سے یا پانچ چیزوں سے. اس کے اندر کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ رب العالمین سے ہر نماز کے اندر نبی علیہ السلام جو دعا سکھائی گئی ہے نماز کے اندر پڑھنے کی،
تو یہ ہمیں ہر نماز کے اندر پڑھنی چاہیے، جس میں زندگی اور موت کے فتنے کا اللہ رب العالمین سے کہیں اس فتنے میں نہ بندہ مبتلا ہو جائے، تو یہ تو بندے کی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ حقیقت میں اسی طرح یہ ہے کہ بندہ دنیا داری کے اندر مشغول ہو کے نماز سارا کچھ، حتیٰ کہ دنیا کی محبت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اتنی بڑھ گئی ہے اللہ اکبر، کہ اگر ایک 100 روپے کا نقصان ہو جائے، 100 روپے کا، تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے، ہمیں اس کی ٹینشن رہتی ہے یار 100 روپے کا نقصان ہو اس کا، لیکن اگر نماز رہ جائے تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے حکم کا اتنا بھی ہمیں ذہن کے اندر اس کا کہ ہم نے اتنی بڑی نافرمانی کی ہے، قرآن پاک اتنے حکموں کو چھوڑا ہے کہ جس میں خالی نماز کا ذکر ہے، احادیث کتنی ہے اس کا میں اس کا مجھے اتنا خیال اور مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی 100 روپے کی ہوتی ہے کہ یار یہ گم ہو گیا یا اس کا نقصان ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ دنیا کی محبت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی پریشانی، جس کی محبت اس کی پریشانی ہمیں بڑھ گئی ہے، اور دین کی پریشانی آخرت کی پریشانی کو کوئی بھی نہیں۔ اس کا معاملہ کہ ہم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، تو اس لیے بھائیوں کے ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کے متعلق بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا لوگوں نے دنیا کے اللہ کی جنہ کا بھروسہ، اگر ایک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، ایک مچھر کے پر جتنی، ماں سبا کافر شربت میں ماں، اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بھی حقیر ہے، ایک مچھر کا پر اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں حقیر ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائی، ایک اور جو ہے وہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو سنا کر پھر میں بھائیوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا اور جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قریب تھے، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کون ہے تم میں سے کوئی بندہ 1 درہم کے اندر، 1 روپے کے اندر اس کو خریدے؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول یہ مرا ہوا بچہ ہے اور کان بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم اس کو لے کے کیا کریں گے؟ اس بچے کو کیا کرنا ہے اس کو؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا پھر بھی اس کے اندر آیا تھا کہ کان اس کے چھوٹے ہیں۔ پھر نبی اسلام نے بعد میں یہاں تک فرمایا کہ کوئی ہے تو میں سے جو فری دے، مفت میں دے، کوئی بھی نہ چیز دے، فری میں دے، کسی نے بھی پسند نہیں کیا کہ مرا ہوا ہے کیا کرنا ہے، مرا ہوا جانور پڑا ہے، تو ہم پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ قیمتی چیز ہے اس کو لے لو، نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کوئی بھی نہیں اس کی چاہت کرتا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو فری میں ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اس بکری کے بچے کو حقیر سمجھنے سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں یہ دنیا حقیر ہے، جتنا تم اس کو نفرت کر رہے ہو، اس کو کوئی مفت میں بھی دینا پسند نہیں کر رہا، تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، یہ دنیا اللہ کے ہاں تمہارے اس بچے کے حقیر سمجھنے سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں، کوئی اہمیت نہیں، کچھ نہیں ہے دنیا کی، جتنی بھی مرضی اس کے اندر بتا محنت کر دے، کوشش کر دے، جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو کھلا دے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ انسان کو آخر کا دھوکہ ہی ہے، اس کے لیے تو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، آخرت کے لیے کوشش کرے، چند دن باقی ہیں اس کے اندر اس کی قدر کر لیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگیں، توبہ استغفار پاک کی تلاوت میں بھی اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔